ان کا ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے متعلق رسول اللہ کو علم تھا وہ کسی اور نبی کے پاس علم نہیں تھا، جو رسول اللہ نے پہنچایا، جو قرآن کے ذریعے سے پہنچا، توحید کا علم۔ اور در حقیقت اس توحید نے معاشرے میں تبدیلی لے کے آئے۔ وہ معاشرہ جس میں انحرافی توحید موجود تھی، اور حتیٰ ادیان کی بھی جو توحید بیان ہو رہی تھی، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے مسیح، وہ بھی انحرافی توحید بیان کر رہے تھے، یہودی بھی انحرافی توحید بیان کر رہے تھے، اور بلکہ ان کا اساسی ترین مسئلہ ہی توحید کا تھا کہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا گیا۔ اسی طرح یہودیوں نے عزیر کو کہا، حضرت عزیر کو کہا ابن اللہ، جو خود شرک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان فرمایا قرآن کریم میں بھی اس چیز کی طرف کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، اس کا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زمان و مکان و جنس اور ان چیزوں سے بالاتر ہے۔ اس کا جسم نہیں ہے کہ اس کے بچے ہوں، وہ زمان و مکان میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بالاتر ہے۔ تو آپ دیکھیں وہ انحرافی توحید جو مسیحیت کے ذریعے سے اور یہودیت کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی تھی، اور پھر مشرکین مکہ اور وہ بت پرست لوگ، ان کے بھی توحید میں کس حد تک مشکل تھی کہ ہر قسم کے انحرافی عقائد توحید کے متعلق ان کے ہاں پائے جاتے تھے، حقیقت توحید تھی ہی نہیں۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ اسلام نے جو آ کے بات کی وہ توحید کی بات کی، کلمت اللہ کی بات کی۔ سورہ توحید آتی ہے، مثلا آپ دیکھیں قرآن کریم کا اصلاً آغاز ہی سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب وہ ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کی ربوبیت نہیں ہے۔ اسی سے مانگو، اسی سے طلب کرو، اسی کا سب کچھ ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، زمینوں کو وہ بنانے والا ہے، جو ہے وہ آسمانوں کو وہ بنانے والا ہے، دنوں کو راتوں میں ڈھال دیتا ہے، رات کو دن میں ڈھال دیتا ہے، 7 آسمانوں کو بنانے والا، زمینوں کو بنانے والا۔ یہ اتنی تکرار سے آیات قرآن کریم میں آئی، اور آپ دیکھیں سورہ حدید جیسی آیات، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی باطن ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں اہل البیت علیہ السلام نے کس طرح اپنی دعاؤں میں توحید کو بیان کیا۔ دعائے کمیل آپ دیکھیں، اسی طرح دوسری دعائیں، جتنی مکتب اہل البیت میں صحیفہ سجادیہ کی ساری دعائیں آپ دیکھ لیں۔